جو مقالے پڑھے گئے مولانا کے وہ سب کو بھی معلوم ہے، ہم نے بھی پڑھے ہیں اور بہت ہی لائق باتیں رکھی گئی، لیکن میں چند باتیں صرف 2 منٹ میں ختم کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے مولانا آزاد کو کیسے سمجھنے کی کوشش کری۔ آج سے 1.25 سال پہلے اس زمین پر جو ملت کا عوام کا حال تھا، یا تو وہ برٹش سامراج کے آگے جھک گئے تھے یا خوف زدہ ہو گئے تھے۔ انہوں نے اپنی شکست کو مان لیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت ایک ایسا مجاہد پیدا کیا جس نے اپنی خطابت سے، اپنے قلم سے ایک ایسی روح پھونکی کہ ایک قوم کھڑی ہو گئی، اور وہ سلطنت جس نے پوری دنیا پہ اپنے سکہ جمع رکھا تھا اس کو یہاں سے رخصت ہونا پڑا۔ آج وہی کیفیت 100 سال کے بعد میں آج کی دنیا میں دیکھ رہا ہوں۔ میں نے ان کو اس شکل میں پہچاننے کی کوشش کی، سیاسی اس وقت پس منظر کیا تھا اور آج کا کیا ہے۔ ان کی عظمت کا اندازہ اس سے میں نے لگایا کہ ایک بار میں نے پڑھا دشمن سنگھ نے نیشنل آرکائیو سے کچھ خطوط نکالے تھے جو اس وقت ان لوگوں نے جیل سے لکھے تھے، تو ایک خط انہوں نے چھاپا تھا ایلسٹریٹڈ ویکلی میں، اس وقت ایڈیٹر تھے۔ نہرو نے نینی جیل سے اندرا گاندھی کو خط لکھا کہ میں روز 1 گھنٹہ ابوالکلام آزاد کے پاس بیٹھتا ہوں، وہ ایک علم کا سمندر ہے اور مجھ سے علم حاصل کرتا ہوں۔ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ جب میں نہ رہوں تو مولانا کے پاس جانا اور اس سے سیکھنا۔ اس شخصیت کو جب میں نے آج سے 50 سال 60 سال پہلے پڑھا تھا تو مجھے لگا کوئی ایسا شخص ہے جو اس طرح کی دولت اور اس طرح کی اس کے پاس قوت ہے۔ پروفیسر اختر الواسع نے ابھی ایک بات کہی کہ انہوں نے جو کہا تھا، میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے جس کا تصور انہوں نے اس وقت نہیں کر لیا تھا۔ یہ کہا گیا کہ ان سے کہا گیا کہ آپ پارٹیشن کی مخالفت کیوں کر رہے ہیں، تو انہوں نے اس وقت یہ کہا تھا کہ میں پارٹیشن کی مخالفت اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ مسلمانوں کی الگ سلطنت ہوگی، میں اس لیے مخالفت کر رہا ہوں کہ ہندو مسلمان کے نام پر اگر ملک بٹا تو تا قیامت ہندو تعصب مسلمانوں کا مخالف رہے گا، اور مسلمان کو یہ تعصب تا حیات تک دیکھنا پڑے گا۔ کیا یہ غلط کہا تھا؟ آج کے دور میں ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ بڑا ہندو وہ ہے جو ہم سے کتنی نفرت کرتا ہے، وہ بڑا ہندو کہلاتا ہے۔ یہ مولانا آزاد نے پہلے ہی کہہ دیا تھا۔ مولانا نے جناح کو بھی یہ خط لکھا تھا سن 40 میں کہ تم کہاں جا رہے ہو، کیوں جا رہے ہو، اور الگ ملک کیوں بنانا چاہتے ہو؟ سینکڑوں سال کے بعد اس زمین نے ہم کو اپنا لیا ہے۔ اب جب وہ لوگ اٹھیں گے جہاں تم جا رہے ہو اور ان کی قوم اپنے زمین کا حق مانگے گی تو کہاں جاؤ گے؟ وہ بھی ہم نے دیکھ لیا۔ تو آج کے دور میں جو میں تلاش کرتا ہوں کہ مولانا کی اس سوچ کو سوچنے والے کچھ لوگ ہیں، تو ہر طرف تاریخ ہی تاریخ دکھتی ہے۔ ان کے سب سے قریب دوست، ان کے جیل کے ساتھی، ان کے گھر میں رہنے والے مولانا عبدالرزاق ملی آبادی نے جب ان کو خبر لگی کہ مولانا چلے گئے اور نہیں رہے، تو انہوں نے لکھا کہ میں ان کو مرحوم نہیں کہوں گا، نہ لکھوں گا، مولانا کبھی مر نہیں سکتے۔ اور آج کی شکل میں واقعی یہ سمجھ میں آتا ہے، جیسا ابھی مولانا افضل امام مہدی صاحب نے فرمایا اور مفتی عطاء الرحمن صاحب نے بھی کہا کہ جس طرف دیکھیے یہاں جہاں بیٹھے ہیں یہاں بھی مولانا زندہ ہے۔ آپ جتنی ریسرچ ہو رہی ہے وہاں بھی مولانا زندہ ہے، چاہے بھابھا ناٹک اکیڈمی ہو، IIT ہو، مولانا ہر شکل میں زندہ ہے۔ لیکن ہم نے مولانا کے ساتھ ناانصافی اس حد تک کری
کہ وہ پوری زندگی ایک ہاتھ سے مسلم لیگ سے لڑتے رہے کہ سیاسی مذہب کے نام پہ سیاست نہیں ہوگی، دوسری طرف ہندو مہاسبھا سے لڑتے رہے کہ مذہب کے نام پہ سیاست نہیں ہوگی۔ وہ بدنصیب آج کہاں ہے جن سے انہوں نے مسلم لیگ سے لڑائی کی تھی، اس کا قائد ایک ملک کا قائد اعظم بن گیا، اور دوسرے ہاتھ سے جس سے وہ لڑتے رہے وہ قوم، وہ جماعت اس ملک کی حاکم بن گئی، اور وہ جامع مسجد کی 3 نالوں کے نیچے دفن ہو گیا، جہاں بھی دستگاہ ہوا کہ 5-7 لوگ جاتے ہیں اس کو یاد کرنے کے لیے۔ تصور کیجئے اس 125 سال پہلے اور آج کے دور کو۔ کوئی جگہ ہے جس کے پاس ہم جائیں، جس سے پوچھیں کہ ہمارے مستقبل کا ہونے کیا والا ہے؟ یہ وہی دور تھا جو اس وقت مولانا نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی شخصیت اس زمین پہ اتاری تھی۔ ایسی کوششیں، کاوشوں کے لیے مفتی عطاء الرحمن قاسمی صاحب کو میں مبارکباد دیتا ہوں۔ یہ ایک انجمن ہے اپنے میں، اور جس طریقے سے محدود ذرائع کے ساتھ کوشش کرتے ہیں، ہم افسوس کرتے ہیں، ہمیں تو یہ اندازہ بھی نہیں ہے کہ ان کو کس نے قتل کیا۔ آپ دیکھیے کانگریس پارٹی میں ہم لوگ ہیں، ہم جانتے ہیں، اگر سچ بات تو یہ ہے کہ اب ان کی کہیں تصویر آپ کو کسی جگہ دکھائی پڑتی ہے؟ مائنارٹی ڈپارٹمنٹ میں ان کی فوٹو لگی ہوئی ہے اور کسی جگہ ان کو دکھائی نہیں پڑتی۔ ہم روز روز غفلت میں مر رہے ہیں، اور ہم کو ایسے جلسوں میں اور ایسی میٹنگوں میں اپنا تجزیہ کرنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ مولانا کے فکر کو کیسے زندہ کریں۔ میں آپ سب حضرات کا بہت شکریہ کرتا ہوں، بالخصوص ہمارے جسٹس صاحب، اس عمر میں آپ حضرات جو آئے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ایک پیغام لے کے جانا چاہیے، اور اگلے سال جب یہ ہماری اکیڈمی اور یہ آزاد فاؤنڈیشن جو بھی ہم لوگوں کے لوگ ہیں، اس کو جب کریں تو یہ سوچ کے چلیں کہ یقینی طور پر ہمارے پاس اب چاند ستارے نہیں ہیں، لیکن چھوٹے چھوٹے جو تارے دکھ رہے ہیں، اب سورج اور چاند نہیں ہے ہمارے پاس کہ وہ اتنی روشنی دے سکے، اتنی سمجھ دے سکے، لیکن یہ چھوٹے چھوٹے ستارے اگر جڑ جائیں تو اس کی مدھم روشنی میں ہم اپنی زندگی کا تعاون کر سکتے ہیں۔ اس امید کے ساتھ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ اگلے سال شاید ہم اس سے بڑی تعداد میں جمع ہوں اور اپنے مستقبل کا خاکہ بنانے کی کوشش کریں۔ جو قومیں اپنے مستقبل کا خاکہ نہیں بناتی، وہ زمین کی اس سطح پر ہوتی ہیں جہاں ہم کھڑے ہیں۔ اس کے نیچے جانے کی کون سی جگہ بچی ہے اگر اب بھی ہم نے اپنے مستقبل کا خاکہ نہیں بنایا؟ مولانا سب کچھ بتا کر اور لکھ کر بول کر چلے گئے تھے، وہ اتنا بڑا خزانہ ہے، اس کو سوچنا چاہیے، اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بہت بہت شکریہ حضرات۔